السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 426، اس کا ترجمہ، وضاحت، فوائد و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ۔ باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے۔ وضاحت: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل باسند کسی کتاب میں ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 میں ہے کہ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا اور بائیں پاؤں سے نکلنا مسنون ہے، اور صحابی کا کسی عمل کو مسنون کہنا مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 677۔ حدیث نمبر 426، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام اچھے کاموں مثلاً طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ فوائد و مسائل: حتی المقدور دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں جانب اختیار کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر بامر مجبوری بائیں جانب اختیار کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ذی شان کام کا دائیں جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا۔ بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 168۔ دائیں جانب اختیار کرنے کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جن امور کا تعلق تکریم و تعظیم یا تزئین و تحسین سے ہے وہ دائیں جانب سے شروع کیے جائیں، اور جو امور ان کے برعکس ہیں ان میں بائیں جانب اختیار کی جائے۔ اس حدیث کی مکمل تشریح پہلے ہو چکی ہے، اس لیے یہاں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حدیث کی مکمل تشریح پہلے ہو چکی ہے، اس لیے یہاں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک دائیں جانب سے آغاز کرنا بطور عادت کے تھا، بطور عبادت کے نہیں تھا۔ اگر بطور عبادت کے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشگی سے یہ افعال مسنون ہو جاتے، کیونکہ ان کے نزدیک تعبد اور تعود میں فرق ہے۔ اگر بطور عبادت کے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشگی سے یہ افعال مسنون ہو جاتے، کیونکہ ان کے نزدیک تعبد اور تعود میں فرق ہے، لہٰذا ان افعال کو ان کے ہاں مستحب کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کی یہ تفریق اسوہ حسنہ کے منافی ہے۔ آپ کے جملہ افعال ہمارے لیے مسنون ہیں، اگرچہ وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ادا ہوں۔ سنت کے ثبوت کے لیے عبادت اور مواظبت یعنی ہمیشگی کی شرط نہیں ہے۔ سنت کے ثبوت کے لیے عبادت اور مواظبت یعنی ہمیشگی کی شرط صحیح نہیں۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج صحیح البخاری کی حدیث نمبر 426، اس کا ترجمہ، وضاحت، اس کے فوائد و مسائل بیان کیے۔ اے اللہ ان کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔